بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آپ کا ارادہ ہو ہاتھ کھڑا کرے نعرہ لگا دیں، اے تکبیر۔ چھٹی گلی میں قادیانیوں کا مرکز ہے، کم از کم وہاں تو آپ کی آواز پہنچ جائے۔ ہاں، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اور ہم صرف یہ سوچیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، مطلب ان کی زندگی میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مشکل کا حل ہے، اور جو زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں اس کی آسانیاں بھی اس میں ہیں۔ تو اگر ہم خود دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سب کی زندگیاں آسان بھی ہو جائیں گی، ہمارے ملک کے معاشرے کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور بہت ساری برائیاں جس سے ہم شاید ویسے بچنا بھی چاہتے ہیں بچ نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا کام کر کے ہم ان مشکلات اور برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، کافر ہے۔ آپ بھی مل کے کہیں قادیانی مسلمان نہیں، کیا ہے؟ قادیانی کیا ہے؟ سارے مل کے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے بلند آواز سے کہے قادیانی۔ یہ ہماری 10ویں سالانہ کانفرنس ہے، آج کی کانفرنس یہ 10ویں سالانہ کانفرنس ہے، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری اس منظور کالونی میں قادیانی بستے ہیں۔ ابھی موجودہ حالیہ الیکشن میں جو بلدیاتی فہرست ہمارے پاس آئی الیکشن کی، اس فہرست کے مطابق منظور کالونی میں قادیانیوں کے 35 کے قریب گھر ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ان 35 گھروں کے بچے ہمارے انہی اسکولوں میں جاتے ہوں گے جہاں ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں؟ ان 35 گھروں کی خواتین ممکن ہے منظور کالونی کے کسی نہ کسی اسکول میں ٹیچر نہ ہو، ہمارا ان سے میل جول نہ ہو۔ ان 35 گھروں کے مرد اسی منظور کالونی میں کہیں کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، کہیں کوئی دکان ہے، سب تو علاقے سے باہر نہیں جاتے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے آخر میں جو بات کہی ہے، ہم ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد یہاں کے علماء کرام پھر ایک دفعہ بیٹھیں گے اور سیکٹر کے حساب، میرے پاس ایک ایک گلی کا، کس کس گلی میں کس کس قادیانی کا گھر ہے، میرے پاس وہ فہرست موجود ہے۔ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم نے دلائل کی دنیا میں، اور یاد رکھیں دلائل کی دنیا میں قادیانی ہار چکا ہے، صرف مادیت کی وجہ سے زندہ ہے، رفائی کاموں کی وجہ سے زندہ ہے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس میں ہم اعلان بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے جہاں تک میں نے اسپیکر لگوائے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ 2-4 گلیوں تک تو ہماری آواز پہنچ جائے جہاں قادیانی بستے ہیں۔ اگر میری آواز یہ سن رہے ہیں تو میں ان منظور کالونی کے قادیانیوں سے، میں باہر سے نہیں آیا، میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، میری پیدائش اسی علاقے میں ہے، میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد ہم ایک ایک قادیانی کے دروازے پہ جائیں گے، انہیں دعوت اسلام دیں گے، ان کا رشتہ مرزا غلام قادیانی سے توڑ کر محمد رسول اللہ کے دامن سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب کانفرنس کے بعد اس کام کا آغاز ہوگا، گھر گھر جائیں گے، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، زمین کا تنازع نہیں، کوئی بینک بیلنس کی لڑائی نہیں۔ رب محمد کی قسم اگر ہماری قادیانیوں سے لڑائی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اب بھی قادیانیوں کو یہ صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے عمل نہیں کروا رہے، لیکن مدارس کے لیے یہ قانون ان کا حرکت میں آتا ہے، مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ مدارس کے تحفظ کے لیے سر بکف ہیں، اور ان کو بھی اگر مسلمان ہیں تو مدارس کی طرف رخ کرنے کی بجائے قادیانیوں کو صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے عین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عین سے غداری کرتے ہیں، ان کو لگام دیں، ان کو کنٹرول کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دعا کرو کہ اللہ ان کو غیرت ایمانی میں اضافہ فرما دے، آمین کہہ دو سارے سارے۔ ختم نبوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ جائے، تو انشاءاللہ ہم سب جدوجہد کریں گے نا انشاءاللہ ختم نبوت کو ریکگنائز کرانے کے لیے بھی اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ عشق نبی کا تو ہے جو دعوے دار میاں، ختم نبوت کا بن پہرے دار میاں، ختم نبوت کا بن پہرے دار میاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ کی 40 سال سے پہلے کوئی حکم نہیں، کوئی اللہ رسول کی بات نہیں، کوئی پیغام ہمارے لیے نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی زندگی جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے اس میں فروعی احکام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ موٹے اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پہ پوری امت یک زبان ہے۔ ماضی میں بھی امت ایک رہی، آج بھی ایک ہے اور قیامت تک ایک رہے گی انشاءاللہ۔ آؤ بیدار ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی نسلوں تک عقیدہ ختم نبوت کا پیغام پہنچائیں، گلی گلی کوچا کوچا قریہ قریہ فدائی ختم نبوت بن کر جئیں اور دنیا کو بتائیں کہ محمد عربی کے جانثار کل بھی بیدار تھے، آج بھی بیدار ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ ہوگا اور سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا حقدار وہی ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوگا۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی مدظلہم کو جزائے خیر دے۔ یہ نوجوان عالم دین ہے، بہت ہی بے جگری کے ساتھ، اپنے بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ شب و روز یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ حضرات کے گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح گشت کرتے ہیں۔ آپ دوست میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کا یہ آنا کل قیامت کے دن نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ جس طرح آج آپ اور میں اس اجتماع میں جمع ہیں، انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے بھی اس جمع ہونے کو اللہ قبول کر کے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرے گا۔ پورے اسمبلی کے ارکان جو اسمبلی کے اجلاس کے اندر موجود تھے، ادھر سپیکر نے نئی قرارداد کے پیش کرنے کا آرڈر کیا، پیرزادہ صاحب نے قرارداد پڑھی، پہلی دوسری تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ اب منظوری کے لیے سپیکر صاحب نے اسمبلی کے ارکان کو کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ رب کریم کی رحمت کا نظارہ اس وقت، سبحان اللہ تو کہو، وہ نظارہ دیکھنے والا تھا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران، ایک بھی جو غیر حاضر نہیں تھا، سارے ہاؤس کے اندر موجود تھے۔ ادھر نام آیا حضور کا، ادھر گردن جھکی قومی اسمبلی کی۔ ایسا سما پیدا ہوا کہ جس وقت کہا گیا کہ قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے، تو دنیا نے اس نظارے کو دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے کے اندر اس رات کو محفوظ کیا۔ سنہری الفاظ کے ساتھ اس کو لکھنے والوں نے لکھا کہ پوری اسمبلی میں ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے ووٹ نہ دیا ہو۔ نام آیا حضور کا، ساری اسمبلی نے حضور کے نام کے احترام میں اپنی گردنیں جھکا لی، تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن انشاءاللہ آنے والے 50 سال کے بعد یہ ہمارا ذیشان بھائی 50 سال گزرنے کے بعد یہ گولڈن جوبلی نہیں منائے گا، انشاءاللہ یہ قادیانیت کے خاتمے کا جشن منائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ میرے بھائیوں وہ دیکھو آج قادیانیت آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے رہی ہے، وہ دیکھو اسلام کھڑا مسکرا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی زور سے کہہ دیں انشاءاللہ اور بلند آواز سے، میرا اللہ آپ کو کل قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت نصیب کرے گا۔ رب کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی اپنی طرف متوجہ ہے۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، جن بھائیوں نے اس
پروگرام کے لیے دامے درمے قدمے سخنے یا اللہ محنت کی ہے، اپنے شایان شان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ جو اس میں قتل و غارت پریشانی ہے، یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان نصیب فرما۔